پھر صدیق اکبر نے جو مال نبوت پر پیش کیا ذرا اس کو بھی سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ سنن کبریٰ للنسائی کی روایت ہے، حدیث نمبر 8056، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما نفعنا مال ابی بکر قال فابو بکر وقال وهل انا ومالی الا لک۔ حضور اکرم نے فرمایا، ما نفعنا مال ابی بکر، جس قدر ابو بکر کے مال سے ہمیں فائدہ پہنچا ہے اس طرح کسی شخص کے مال سے ہمیں فائدہ نہیں پہنچا۔ سب سے زیادہ ابو بکر کے مال نے ہمیں فائدہ دیا ہے۔ یہ سننا تھا۔ صدیق اکبر رو پڑے، فبکا ابو بکر، رو پڑے، اور کیا کہا؟ وَهَلْ أَنَا وَمَالِي إِلَّا لَكَ، اللہ کے نبی میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا، میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا، یہ سب ہے ہی آپ کے لیے۔ یعنی آج ہم کسی کے لیے تھوڑی سی قربانی دے دیں، جتاتے باز نہیں آتے، ہم کسی کے اوپر 2 پیسے خرچ کر لیں، ہم پھولے نہیں سماتے۔ اور صدیق اکبر کون ہے؟ اپنی جان داؤ پہ لگائی، اپنا سارا مال نبوت کے قدموں میں ڈالا، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ حضور میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا، میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات سمجھنا، مرقات المفاتی شرح مشکات المصابی باب مناقب ابی بکر، حضرت سعید بن مسیب تابعی رحمہ اللہ عجیب جملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسی۔ اللہ اکبر۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی فی مال ابی بکر کما یقضی فی مال نفسی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے مال کو ایسے خرچ فرماتے جیسے اپنا مال خرچ کرتے۔ یعنی حضور ابو بکر کے مال کو خرچ کرنا یوں سمجھتے تھے کہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہوں۔ میں اسے کیا نتیجہ نکالوں؟ میں اسے کیا بات سمجھاؤں؟ اگر میں کسی اپنے سے بڑے کے ساتھ وابستہ ہوں اور مجھے اللہ نے مالی وسعت دی ہے تو مجھے صدیق اکبر کا کردار ادا کرنا چاہیے کہ میرا مال آپ کا ہے، آپ جب چاہیں اپنا مال سمجھ کر خرچ کریں۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ مال میرا ہے، جس کے پاس پڑا ہے اس کو دے دو، اس کو دے دو، فلاں کر دو، ایسے کر دو۔ یہ صدیقی مزاج ہے، یہ ہے صدیق اکبر کا مزاج۔ اپنی جان بھی فدا ہے، اپنا مال بھی فدا ہے، اور حضور سمجھتے رہے ابو بکر کا مال میرا مال ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مال کو کہاں خرچ کیے؟ مکہ مکرمہ میں اسلام قبول کر کے مشقتیں برداشت کرنے والے صحابہ، تکلیفوں میں مبتلا صحابہ، صدیق کیسے ان کو چن چن کے آزاد کرا رہے ہیں۔ بلال حبشی، عامر بن فہیرہ، ابو فکیہہ، سیدہ لبینہ، سیدہ زنیرہ صدیق اکبر کے مال سے آزاد ہوئے ہیں، اور ان دکھوں کی پیسنے والی چکیوں سے نکلے ہیں۔ وہ کس قدر صدیق کو دعائیں دیتے ہوں گے، آپ سوچ سکتے ہیں ذرا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر مساکین پہ خرچ کرنا عجیب آپ کا مزاج، جس کو مالی طور پہ کمزور دیکھا لٹا دیا مال اس کا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کو ان کا مال خرچ کرنا کتنا پسند تھا۔ معروف واقعہ ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، کچھ نازیبہ جملے مستح کے زبان سے بھی نکلے۔ حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزیز تھے، اور مالی طور پہ کمزور تھے، بدری صحابی تھے، غالباً آپ کی خالہ کے بیٹے تھے۔ تو آپ کو تکلیف ہوئی کہ تمہاری زبان سے جملہ کیسے نکلا؟ آپ نے ان کو جو خرچ کرتے تھے وہ دینا بند کیا۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورۃ النور آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ مال خرچ کرنا بند نہ کرو، درگزر کرو، معاف کرو۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم چاہتے نہیں خدا تمہیں معاف کر دے؟ اس آیت کا اترنا تھا۔ جب یہ آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، صدیق اکبر تک یہ جملہ پہنچا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، صدیق کہتے ہیں بلا یا رب، بلا یا رب، بلا یا رب، انی احب ان یغفر لی وقد تجاوزت عما کان، اے اللہ میں چاہتا ہوں میرے گناہ معاف ہو جائیں، جب میری خطائیں ان سے درگزر ہو جائے،
پھر صدیق اکبر نے مال دینا شروع کر دی۔ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کھلے ہاتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جب آئے تھے، جب آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور آپ نے سب سے پہلے مدینہ میں آپ بنو عمر کے محلہ میں اترے، تقریباً 24 دن تک وہاں ٹھہرے، اور وہاں سے بنی نجار کے اترے۔ یہ لوگ آپ کے محافظ بن کر ساتھ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی مبارک عادت تھی، نماز کے وقت ہوتا فوراً نماز پڑھتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئے، مدینہ منورہ میں پڑاؤ کا ہجرت تھی مستقل رہنے کی نیت سے، تو آپ کا ارادہ تھا یا مسجد کی تعمیر ہو، تو آپ نے وہاں ارشاد فرمایا بنو نجار کو، یا بنی نجار سأمنو، آپ نے فرمایا کہ سأمنونی بحائطکم، تم یہ جگہ مجھے دو، مجھ سے پیسے لے لو، مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا لا واللہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، حضور ہم پیسے نہیں لیں گے، فی سبیل اللہ دیں گے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں فرماتے ہیں ان النبی امر ابا بکر ان یطعمہما ثمنا، حضور ابو بکر فرمایا ابو بکر ان کے پیسے دے دو۔ یہ وہ ترغیب نہیں کون دے گا، نہیں ابو بکر تم دے دو، بات ختم ہوگی۔ جیسے اپنے پیسے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خرچ کر رہے تھے۔ آج تک جو لوگ مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا اجر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کھاتے میں ہے۔ صدیق اکبر کا مال خرچ کرنے کا عجیب مزاج تھا۔ طبقات ابن سعد میں ایک عجیب واقعہ نقل ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی سے کچھ عرصہ قبل بخار ہوا، صحت یاب ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضور سے عرض کرتے ہیں حضور آپ رخصتی کیوں نہیں فرماتے؟ عمر کتنی ہے؟ 9 سال، بیٹی کی، اللہ 9 سال کی بیٹی ہے، نکاح کر کے تو دے دی تھی، کہا رخصتی کیوں نہیں فرماتے، کیا رکاوٹ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس حق مہر ادا کرنے کی رقم موجود نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، اپنی بیٹی دی ہے اور شوہر خود پوچھ رہا ہے کہ رکاوٹ کیا، باپ پوچھ رہا ہے سسر رکاوٹ کیا ہے، کیا میرے پاس حق مہر کی رقم نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات سن کر صدیق اکبر نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم ہدیہ دے دی، میری بیٹی کے حق مہر آپ ادا فرما۔ صدیق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رقم بھجوائی اور امی عائشہ کی رخصتی ہو گئی۔ کبھی ایسے واقعے بھی آپ سنیں گے، کوئی شخص 52 سال کے شخص کے گھر میں 9 سال کی بیٹی بھی بیچ دے اور حق مہر بھی اپنی جیب سے داماد کو دے کہ تم میری بیٹی کو حق مہر بھی ادا کر دو۔ آپ اندازہ کریں آج کے دور میں جھگڑے کیا ہیں، لڑائیاں کیا ہیں، اور صدیقی مزاج کیا ہے۔ ان سب چیزیں سنانے کا مقصد صدیقی مزاج اپنانا ہے تاکہ ہم اصحار کا مزاج بنائیں اور دین کی خدمت کریں۔ غزوہ تبوک تھا، مدینہ منورہ سے شام کی طرف جانا ہے، 670 کلومیٹر کا فاصلہ، تنگی کا زمانہ، وسائل موجود نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل فرما دی جہاد کے لیے تعاون کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس مال کافی تھا اور میرا خیال یہ تھا الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، اگر میں کسی موقع پر ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں نا، وہ آج موقع ہے کہ میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ میرے پاس مال کافی ہے بنسبت ابو بکر صدیق کے۔ یہ میرے دل میں خیال آیا تو میں حضور کی خدمت میں گیا، اپنا نصف مال لے کر پوچھا ما بقیت لأہلک، عمر گھر میں کتنا ہے؟ میں نے کہا مثلا آدھا گھر میں ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر گھر میں ما بقیت لأہلک، گھر میں کیا ہے؟ کہا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر میں اللہ اللہ کے رسول کا نام ہی رہ گیا ہے، جو تھا وہ لے کر میں آ گیا ہوں۔ عمر کہتے ہیں لا اسابقک الی شیء ابدا، میں نے کہا ابو بکر تر سے آگے عمر کسی موقع پر نہیں بڑھ سکتا، ابو بکر تو ابو بکر ہی ہے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1680 پر موجود۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم آ گیا، آپ نے ہجرت فرمانی ہے۔ صدیق اکبر کے گھر دوپہر کو پہنچے، سلام دعا ہوئی، اہم مشورہ کرنا ہے، حضور فرمائیں ہجرت کو حکم مل گیا ہے، ابو بکر صدیق آج رات کو چلنا ہے یثرب،
حضرت میرے لیے کیا حکم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے ساتھ چلنے کی اجازت مل سکتی ہے، یہ سعادت مل جائے گی؟ حضور نے فرمایا ہاں ہاں، آپ نے تو میرے ساتھ جانا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یہ بات سن کر صدیق اکبر خوشی سے رو پڑے، اور عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ہم سنتے تو تھے لیکن آج پتہ چلا، مجھے آج سمجھ آئی کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، مجھے آج سمجھ آئی کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے اس وقت اپنے باپ کو دیکھا خوشی سے کہ حضور مجھے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ میں کس کس موقع پر کون کون سی بات کرز کروں۔ یہ مزاج صدیقی ہے کہ کس طرح فنا ہے حضور کی ذات پر، یعنی مشکل وقت میں آدمی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ صدیق اکبر مشکل وقت میں ساتھ جا رہے ہیں کہ حضور میں ساتھ جاتا ہوں، میں ساتھ جاتا ہوں۔ میں ایک واقعہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ الہند رحمہ اللہ مکہ مکرمہ میں ہے، وارنٹ گرفتاری آ گئے، حضرت گرفتار ہو گئے، مکہ مکرمہ سے گرفتار کر کے جدہ پہنچایا گیا، جدہ سے مالٹا جانا تھا۔ شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ شریف مکہ جو مکہ کے بڑے تھے گورنر، ان تک اطلاع دی انٹیلیجنس کے ذریعے، کہا تم ان کو اطلاع دو اور مجھے کسی طریقے سے گرفتار کراؤ کہ اس وقت خلافت کے حق میں تحریک چلانے والا شیخ الہند نہیں، اصل تو حسین احمد ہے، میری رپورٹیں کرو تاکہ میں گرفتار ہوں۔ رپورٹنگ ہو گئی، شیخ الاسلام گرفتار ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند جدہ پہنچے، گرفتار ہو کے شیخ الاسلام حضرت مدنی بھی پہنچ گئے۔ حضرت شیخ الہند کو تعجب، حسین احمد یہ کیا ہوا، یعنی ایک دکھ ہوا کہ تم بھی گرفتار ہو گئے۔ حضرت خاموش ہو گئے، اب شاگرد استاد کے ساتھ جا رہا ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ فرماتے تھے مجھے یہ الجھن تھی، اگر میرے استاذ یہ جیل میں رہے، اس بڑھاپے میں ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو میں نے آزادی کو، میں نے اپنی جیل کی زندگی کو آزادی پر ترجیح دی، مشکل میں ساتھ کی۔ حضور مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، مشکل وقت ہے، سر کی قیمت متعین ہے، گرفتاری پر یا کوئی مار کے دے 100 اونٹ ملیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور مجھے سعادت ساتھ کی مل سکتی ہے؟ کہا صدیق تم نے ساتھ جانا ہے۔ خوشی سے آنسو بہہ پڑے کہ میں آج اپنے آقا اور مولا اپنے پیغمبر کے ساتھ جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی سے کہا تیار کرو، اسما کھانا سب چیزیں تیار کی۔ اب چونکہ کھانا تیار ہو گیا، ابھی ساتھ جانا تھا، تو جو اس وقت کھانا پینا تیار کیا، اب اس کو باندھنے کے لیے رسی نہیں مل رہی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ازار بند کو لیا اور لمبائی میں 2 ٹکڑے کیے، اس سے کھانے پینے کی چیزیں باندھی۔ اس دور سے اسما صدیق کی بیٹی کو ذاقت النطاقین کہا جاتا ہے، 2 ازار بند والی، قربان کر دیا اس کو، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا اس سے باندھ کے ساتھ بھیجا ہے۔